میرا پیغمبر آپ ان کو بتا دے انما انا، بے شک میں بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری طرح۔ یہ کیا مطلب ہے؟ سنو میں پھر آتا ہوں۔ یہ کیوں کہلوایا؟ قریش مکہ کہتے تھے کہ تو نبی ہوتا نا تو بشر نہ ہوتا۔ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا، اگر تو نبی ہے تو پھر بشر کیوں ہے؟ بشر تو نبی نہیں بن سکتا۔ میرا پیغمبر انہوں دسو میں تمہاری طرح کیا ہوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے انسانیت کی نوع سے، انسانیت کے اندر سے مجھے چنا ہے۔ یوحا الیہ، بشر ہوتے ہوئے میرے پاس کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے۔ تو جب وحی آتی ہے تو میں تمہاری طرح نہ رہا، میں سید البشر ہوں، میں خیر البشر ہوں، میں امام البشر ہوں، میں تو سید الکونین ہوں، میں تو سید لہذا تمہارا یہ خیال نہ کہ بشر کی طرف وہی نبوت والی نہیں آ سکتی، نہیں، میں بشر ہوں، نفس انسانیت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن اس انسانیت کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، جب وہی آئی میں پیغمبر بن گیا، جب وہی آئی میں رسول بن گیا، جب وہی آئی میں نبی بن گیا۔ اور مسئلہ کیا بتانا آیا ہوں نبی بن کر؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ایک اللہ، اور کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا بھی ایک اللہ، بارشیں برسانے والا، اولاد دینے والا، علیم بذات الصدور، علیم بکل شیء، ہر جگہ پہ موجود، ساری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھنے والا، پوری کائنات کے نظام کو بنانے والا، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، حیات کا مالک، موت کا مالک، کائنات کے نظام کو برباد کر کے دوبارہ اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ انما الہکم الہ واحد۔ میں بشر بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، لیکن الہ کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ جو آدمی نبی کی بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا میری طرح بشر تھے، یہ جملہ بولنا ہی حرام ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں گناہوں سے لتڑا ہوا، اور اللہ نے حضور کو پیدا کیا، تمام نبیوں کو پیدا کیا، بشر بنایا، لیکن گناہوں سے پاک بنایا۔ بلکہ ہمارا عقیدہ ہے حضور کی جسم کا کوئی عضو بھی ناپاک نہیں ہے، آپ کا پیشاب پاخانہ بھی اللہ نے پاک کر دیا، اور حضور جہاں پاخانہ کرتے زمین اس پاخانے کو نگل جایا کرتی تھی، کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی۔ یہ جملہ بولنا لہذا حضور کے لیے سید البشر، خیر البشر، امام البشر، سید الکونین، سید الثقلین، یہ جملے بولو ادب احترام کے۔ میری طرح بشر کہنا یہ جرم ہے، لیکن بشریت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ بات سمجھی؟ اور ایک زمانہ ملا مخلوق کو نور اور بشر کے چکر میں الجھاتا رہا۔ ابھی تو اللہ نے ہوش دے دیا، ابھی تو کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے، بس یہ بشر نور کی بحث مخلوق کسی کے اندر لگی ہوئی تھی، اور تعویلیں کی۔ کل کا کیا مطلب ہے؟ انما انا بشر، میرا پیغمبر تو آکھ چھوڑ، میں تو ہر بشر ہاں، میں تو تھانوں بشر نہیں بنایا۔ یہ تعویلیں کی گئی۔ حضرت شیخ القرآن جواب دیا کرتے تھے قل هو اللہ احد، میرا پیغمبر تو آکھ چھوڑ، اللہ ایک ہے، اسی تترے چار ہاں۔ اگر یہ معنی کیا جائے کہ میرا پیغمبر تو آکھ چھوڑ کہ میں تھوڑی طرح بشر ہاں، میں تو تھان بشر نہیں بنایا، تو قل هو اللہ احد کے معنی کیا کریں گے؟ نہیں سمجھی نا، تمہارا دماغ اس بات کو نہیں سمجھتا۔ الزامی جواب دیا نا، قل هو اللہ احد میں بھی تو وہی نکل رہا ہے کہ تو کہہ دے میرا پیغمبر کہ اللہ ایک ہے، اور حالانکہ ہم ایک تو اسی طرح چار ہاں، تو یہ معنی درست ہو جائے گا؟ تو جس طرح وہاں وہ معنی درست نہیں ہے، یہاں بھی یہ معنی درست۔ پھر کوئی اور آیا، اس نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، یہ جو انما انا کھڑا ہے نا، اس کے بعد ایک آنا اور چھپا ہوا یہاں، معنی یوں بنے گا میرا پیغمبر تو کہہ دے میں ہوں، بشر تمہاری طرح ہوتے۔ یہ معنی بھی کیا گیا۔
پھر ایک اور آیا, اس نے کہا جی یہ جو ماں کھڑی ہے نا, قل ان ماں, دیکھی نے ماں, قل ان ماں, یہ ماں نافیہ ہے. مانا کیا ہوگا؟ قل انما انا بشر مثلکم, میرا پیغمبر کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں. اچھا بھائی, تو پھر ساڑھے مولوی جواب دیتا, ایک تو ماں نظر آ گئی ہے کہ وت ماں کھڑی, انما الہکم الہ واحد, ایک آیت میں ایک کو نافیہ بنا دیا, اب دوسری کو بھی نافیہ بنا دے کہ تمہارا الہ ایک الہ نہیں ہے, تو پھر کیا مانا کرو گے؟ تو یہ سب کچھ ہوا, لیکن جب یہ سمجھا نا کہ اب باطل تعویلات سے بات نہیں چلتی, تو اللہ کیا, رجوع کر لیا. شکر ہے بھائی, الحمدللہ پڑھ لو نا, شکر ہے. نبی نور بھی ہے, نبی بشر بھی ہے, ذات بشر ہے. آپ کا کھانا نور, آپ کا اٹھنا نور, آپ کا بیٹھنا نور, آپ کی شادی نور, آپ کا اولاد کا پیدا ہونا نور, آپ کے سارے طریقے کیا ہے, نور ہے, اور آپ کی ذات کیا ہے, بشر ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. یہ کوئی جھگڑے والی بات ہے کہ خام خواہ مخلوق کو اس کو الجھایا گیا اس چیز. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نبر اللہ مرکزہ اپنے فتاوی میریہ میں فرماتے ہیں, وہ ایک جملہ مجھے یاد ہے ان کا, اس پہ کہ ان سے پوچھا گیا نا کہ حضور کی بشریت کے متعلق, انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ, لفظ بشر مفہوماً و مصداقاً متضمن بھی کمال ہے. لفظ بشر مفہوماً سمجھنے کے اعتبار سے, مصداقاً تصدیق کرنے کے اعتبار سے, متضمن بھی کمال ہے, اس نے کمال کو اپنی جھولی میں ڈالا ہوا ہے. یہ بشر نوری تو ہر روز اوپر جاتا ہے, جاتے ہیں نہیں جاتے؟ نوری کا اوپر جانا کوئی کمال ہے؟ نہیں بولتے بھئی. یہ موبائل ہے نا, اس نام ہے تے لکھنا شروع ہو ونجے, تو یہ لکھن لگ ونجے تو کمال بنے گا نا. اور اگر میرے جیب میں پینسل ہو, اس پینسل سے میں لکھنا شروع کروں اور پینسل لکھ رہی ہو, تو یہ کمال بنے گا؟ پینسل دا کام ہی کیے ہوئے لکھنا, تو یہ دا کام تو نہیں ہے نا لکھنا, یہ لکھن لگ گیا, تو اس کا لکھنا کمال ہے. او بھائی حضور جب اوپر جا رہے ہیں نا, نوری تو ہر روز جا رہے ہیں آسمانوں کو چیر کر, کوئی کمال نہیں ہے. کمال اس کا ہے جو بشر ہے, جس نے یہاں رہنا تھا اور ساتوں آسمان کو چیر کر عرش معلی تک جا پہنچا, یہ کمال ہے. بات سمجھیے, اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قل انما انا بشر مثلکم, میرا پیغمبر ان کو کہہ دو, میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں میں انسان ہوں, اور اسی انسانیت کے اندر یوحا الیہ, اللہ نے مجھے وحی سے سرفراز فرمایا, اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. لہذا نبی بشر بھی ہے اور نبی نبی بھی ہے. بات سمجھی؟ بلکہ یہ جو کتاب ہے بہار شریعت, بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں امجد علی نعیمی صاحب, ان کی, اس کے اندر میں نے پڑھا کہ نبی کی تعریف کیا کہتے ہیں. نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو دوسرے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے. اس طرح کا بولو, نبی اس انسان کو کہتے ہیں. بشر اور انسان مترادف ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلو, فمن کان یرجو لقاء ربہ, توجہ ہے آپ کی, بڑی عجیب بات کہی قرآن نے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو آدمی بھی اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے, جو آدمی بھی اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا, اسے چاہیے کہ اچھا عمال کرے. جی اتنے تو اے پیغام دیتا میں نے پہا جی وہ نماز انڈائریکٹ خدا نہ ملاقات ہے, تو میں نے نماز تو بغیر ڈائریکٹ کرا دینا, تو نماز نہیں لوڑ کیڑی. ہاں یہ آپ کی وادی سون میں یہ گند پھیلایا جا رہا ہے, تو پتہ نہیں کتنے آنے ہو. نماز انڈائریکٹ ملاقات ہے, ایسی جی ڈائریکٹ کرا دینے. تو اعمال صالح, اللہ فرما رہے ہیں جس بھی رب سے ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے. وہ اعمال صالح. ایک پوسٹ کہیں شیئر کی تھی, اے مولوی صاحب نمازی بھی ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مبلغ بھی ہیں, کہیں پوسٹ کی تھی, کہیں دوبارے بہتان لا کے جھوٹی اس اگے شیئر کر دیتی. اعمال صالح ہے نا جی. مولوی صاحب ملازمین 8 گھنٹے دی ڈیوٹی ہے, 12,000 تنخواہ ہے یا 22,000 تنخواہ ہے دی, وہ ڈیوٹی تو وہنی ہی کو نہیں, پہلی والے دل تنخواہ ساری گن گئی. اس کو کہیں پوچھے بھائی سنا نوکری کی میں نہیں پئی, بادشاہ اللہ دا بڑا کرم ہے, میں نے ایک داڑی کو نا تنخواہ پہلی والے داڑی پوری دی وہنی. یہ کرم ہے یا کار ہے؟
کرم کے میں تو ڈیوٹی چور ہے اور پیسے پورے گنا. جو رب سے ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے, اسے چاہیے اچھے اعمال کرے. دوسری بات, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک. یہاں کون سا شرک مراد ہے؟ یہاں شرک اکبر نہیں, شرک اصغر مراد ہے. اگر نماز پڑھنی ہے تو اللہ کو دکھانے کے لیے, حج کرنا ہے تو حاجی لکھوانے واسطے نہیں. جو حج کرا ہوئے اسے حاجی نہ کو تو رس پونا. اللہ فرما رہا ہے ولا, اللہ سے ملاقات چاہتے ہو ولا یشرک فی حکمہ احدا, وہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک. ریاکاری والا شرک مراد ہے. حج اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ تو پھر حاجی اخواون دے کے مطلب جے تسا کبڑی گئے ہو تو میں تھوڑے جے اگے چلنا. حضور حج کیتا یا نہیں؟ کدائیں کدے پڑھ لکھا ہے پڑھے نے حاجی محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق کیتا ہے, پڑھے نے حاجی ابو بکر صدیق. عمر کیتا ہے حاجی عمر, حاجی عثمان, حاجی علی, حاجی حسن, حاجی حسین, حاجی بلال, حاجی ابو ہریرہ, حاجی معاویہ, حاجی ابو سعید خدری. وقت انہاں دا حج نہیں ہے یا سڈا حج نہیں, فیصلہ آپ ہی کر گئے. جی اگر تیوں حج کر کے حاجی اخوانا ماں حاجی آکھو تو جڑے حج تے نہیں اپنا نماز پڑھنا ہوا کہ ماں نمازی آکھو. ماں کیا آکھو؟ میں ایک اور گل کرن لگا. ماں کیا آکھو؟ تے جس جگہ دے اتے بندہ نماز پڑھنا ساجی اس نے کیا آخنے مصلا. جس جائے نماز دے اتے بندہ نماز پڑھنا اس نے کیا آخنے مصلا. اس واسطے آکھا ہے نا کہ اتنے نماز پڑھی گئی نہیں مصلا, اور جڑا اتے کھلو کے پڑھنا اسے پنجابی کیا آخنے نمازی, عربی چ آخنے مسلی. سین والا نہیں سواد والا. وہ میرا ایک سنگی نا تو وہ نمازی ہے. میں آخا خدا دے بندے پہ تو لوگوں نے آخا کرنا کیوں اپنی قوم چ تو آخ میں مسلی ہوں سواد والا. فویل للمصلین, اللہ معاف فرمائے. تو بھائی وہ آخے میں نماز میں نے نہ لکھو نمازی محمد اسلم, حاجی تو کون ہی نہیں. ان یار بھائی جڑا روزے رکھنا, اگر تو حاجی کہلوانا اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے تو جو روزے زیادہ رکھتا ہے وہ صوبیدار کی طرح روزے دار محمد رمضان رکھ لے. جی صوبیدار محمد خان تو صوبیدار احمد خان تو روزے دار محمد اسلم تو روزے دار محمد خان تو اسی طرح رکھ لے. اللہ فرما رہے اگر رب سے ملاقات چاہتے ہو تو ایک کام یہ کرو کہ اعمال اچھے کرو, اور دوسرا کام یہ کرو کہ جو کام رب کے لیے کر رہے ہو وہ کسی اور کو دکھلانے کے لیے نہ کرو. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اللہ تفی بعبادت ربی احدا. اللہ